اسلام نے مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے اور یہ سن کر دنیا کہتی ہے یہ دیکھو اسلام مرد کو لائسنس دیتا ہے اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے۔ اور سچی بات یہی ہے کہ بہت سے مسلمان مرد اسی غلط فہمی میں رہتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ 4 شادیاں ان کا رائٹ ہے، ان کا پریویلیج ہے، جیسے کہ کوئی VIP پاس مل گیا ہو۔ دوستو، یہ قرآن کی سب سے زیادہ غلط سمجھی گئی آیت ہے، کیونکہ اس آیت کا مقصد کبھی بھی مردوں کی خواہش پوری کرنا نہیں تھا۔ اس آیت کا مقصد تھا عورتوں کی حفاظت کرنا۔ سورہ النساء آیت نمبر 3۔ اور یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جنگ احد کے بعد۔ اس جنگ میں 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ ایک چھوٹی سی کمیونٹی میں اگر 70 گھر اجڑ جائیں، 70 بیویاں بیوہ ہو جائیں اور ان کے بچے یتیم ہو جائیں، ان عورتوں کے پاس صرف 2 آپشن تھے، یا بھوک سے مر جائیں یا کسی مرد کی حفاظت میں آ جائیں۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ نے اس اجازت کے ساتھ کیا شرط رکھی۔ اللہ نے فرمایا، جو عورتیں تم کو پسند ہوں 2 یا 3 یا 4 ان سے نکاح کر لو۔ لیکن 1 منٹ ٹھہریں، آگے اللہ نے فرمایا، اور اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ کئی عورتوں سے انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی عورت سے نکاح کرو۔ اور پھر قرآن نے ایک اور آیت میں ہمیشہ کے لیے اس بات پہ سیل لگا دی۔ اور تم خواہ کتنا ہی چاہو بیویوں میں ہرگز عدل نہیں کر سکو گے۔ دوستو غور کریں، ایک طرف اللہ اجازت دے رہا ہے اور دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ پورا انصاف ممکن نہیں۔ یہ کوئی فری پاس نہیں ہے، یہ تو ایک امپاسبل ٹیسٹ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں اس مجبوری کے وقت، لیکن اگر تم نے اس اجازت کو اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے استعمال کیا تو قیامت کے دن تم سے ہر عورت کا الگ الگ حساب لیا جائے گا۔ اسلام نے 4 شادیاں اس لیے الاؤ کی کہ کوئی بھی عورت بغیر پناہ کے نہ رہے۔ تو جو بھی مرد اس آیت کو اپنی ہوس کا لائسنس سمجھتا ہے، اس نے دراصل کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں، اس نے صرف اپنے نفس کی آواز سنی۔ تو یہ داستان بھی آج ہم سے ایک سودا پیش کرتی ہے۔ کیا آپ اس آیت کو اپنے نفس کا لائسنس بنانا چاہتے ہیں، جہاں 4 شادیاں آپ کی شاید خواہش پوری کر دیں، یا آپ اس آیت کی اصلی روح سمجھنا چاہتے ہیں، جہاں دوسری شادی کا مطلب کسی بیوہ اور یتیم کو سہارا دینا ہے اور پھر قیامت کے دن اس انصاف کا حساب بھی دینا ہے؟ فیصلہ آپ کا ہے، آیت وہی ہے، فرق صرف نیت کا ہے۔